فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اس وقت جامع مسجد مفر کے موجود ہیں۔ نماز تراویح ادا کی جا چکی ہے اور آج ہماری مسجد میں تراویح کی صورت میں قرآن کریم کا آدھا حصہ یعنی 15 سپارے تلاوت کیے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو، کلام مجید کی تلاوت کو، دیگر ذکر و اذکار عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 14واں سپارہ ہے، سورہ حجر ہے، آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار چارہ تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جن اس سے پہلے بنائے گئے بے دھوئے کی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمیوں کو بنانے والا ہوں بچتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب ہم نے اسے ٹھیک کر دیا تو اس میں سے اپنی طرف خاص معزز روح پھونکی۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ قال یا ابلیس ما منعک الا تکون مع الساجدین، فرمایا گیا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا۔ قال الم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو وہ بولا مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ قال فاخرج منها فانك رجيم، تو اللہ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، تو وہ بولا کہ میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جب تک اٹھائی نہ جاؤں۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اس معلوم وقت تک مہلت دے دی گئی ہے۔ قال رب ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو ابلیس بولا اے میرے رب تیری قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین پر وسوسے ڈالوں گا اور ضرور میں ان سب کو بہرا گمراہی کی طرف لے جاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ جو تیرے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان لوگوں کی جو گمراہ کر دیے جائیں وہ تیرے ساتھ ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا ان سب کے لیے وعدہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ پوری ایک رکوع میں نے آپ کو بالتفصیل جو اللہ تعالیٰ کا شیطان کے ساتھ مکالمہ ہوا، جو ساری باتیں ہوئیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ قرآن کریم ہے، سورہ حجر ہے اور 14واں سپارہ ہے، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 44 تک۔ یہ پورا میں نے آپ کو ایک مدعا بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد رب عزت جلال نے
شیطان کو کہا، دیگر ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کیا جائے، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس بات سے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ تو نے اس کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انا خیر منہ، میں ایک سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس سے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اور شیطان نے اپنے ذوق باطن میں یہ سمجھا کہ آگ مٹی پر چونکہ بھاری ہوتی ہے، قابو ہو جاتی ہے، آگ جو ہے مٹی کو نقصان پہنچا دیتی ہے، اس لیے حضرت آدم سے خود کو بہتر جانا اور تکبر میں پڑ گیا، اور دیگر جو فرشتے تھے ان کے ساتھ وہ سجدہ نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہاں پر وہ شیطان کا قصہ تھا، جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکارا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے مردود کر رہا ہے نا، اور تو جو انسان کو پیدا کر رہا ہے، میں اس انسان کو ہی جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے، میں تیرے بنائی ہوئی اسی انسان کو اگر تو مجھے مہلت دیتا ہے تو پھر میں تجھے گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا تو یہ بھی کام کر لیں، اگر تو یہی بات کرتا ہے کہ تو نے میری بنائی ہوئی تخلیق جو سب سے معزز تخلیق ہے، جس کو میں نے سجدہ کروایا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اس کو گمراہ کرے گا، میں نے تجھے مہلت دی، قیامت تک مہلت دی، تو اس کو گمراہ کر کے دکھا۔ اللہ نے اس کو مہلت دی اور طاقت بھی دی اس بات کی، لیکن اللہ فرماتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اگر تو اس کو گمراہ بھی کرے گا تو کر تو دے گا، مگر وہ بندے کہ جن کو میں نے اپنی بارگاہ تک خاص کرنے کے لیے چن لیا ہے، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے یہ دعویٰ بھی پیش کیا کہ تو جس کو چاہے گمراہ کر لے، لیکن جسے میں اپنا بنا دوں گا نا، پھر تو اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اسی لیے شیطان کی جو وسوسے اور دیگر جو اس کی مکاریاں ہیں وہ اولیاء کاملین کے واقعات سے ہمیں ملتی ہیں۔ جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب عبادت کر رہے تھے تو بادل کی صورت میں آپ کے اوپر سایہ فتن ہو گیا تھا، اور پھر آواز دینے لگا کہ عبد القادر میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، تجھے ابھی عبادت کی ضرورت نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، کیونکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میرا پروردگار کبھی یہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام مجھ سے پہلے آئے، مجھ سے پہلے کچھ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کہ نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے اللہ کی عبادت آخر دم تک کری ہے، تو میرے اندر کون سا ایسا کمال کہ میرا رب مجھے اپنی عبادت سے دور کر دے؟ آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی تو چال بازی ہے شیطان کی۔ آپ نے فوراً لاہور شریف پڑھا تو وہ اپنے اصلی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا۔ قرآن کے بعد کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا، آپ کہتے پھر تو مجھے بچا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے خدا نے بچایا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو کہ وہ اللہ کی طرف سے خاص کر دیے گئے ہوں ان پر اس کا بس نہیں چلتا ہے، اور وہ چاہے کتنی کوششیں کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہی رہتا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم چلے تھے قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیٰ نبینا وعلیہ السلام کی، تو شیطان کو معلوم تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو قیامت تک مجھے رسوا کیا جانے لگے گا، میں کوئی نہ کوئی تو دلیل بنا کے پیش کروں کہ دیکھ تیرے بندے پر میں نے بس چلایا ہے اور تیرے بندے کو گمراہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو طاقت اور مہلت دی، نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو، جو ان منتوں مرادوں کے ساتھ آپ نے پایا ہے، اس پہ کو ہم قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے اپنے رب کے حکم سے دور کر رہا ہے، مجھے اولاد کی محبت سے بس بھگا رہا ہے، اولاد کی محبت کے بارے میں میرے دل پہ ڈال رہا ہے۔ آپ نے اس کو دور کرنے کے لیے جب پہلی دفعہ میں کنکر مارے تھے، پتھر مارے تھے، آج بھی مسلمان حج میں جاتے ہیں تو اسی مقام پر پہلی مرتبہ اس کو کنکر مارتے ہیں۔ حالانکہ شیطان کا واقعہ ہزاروں سال پہلے ہو گیا تھا، لیکن اس کی نشانی کے طور پر آج بھی ماں کھڑے ہو کر کنکر مارتے ہیں۔ اب بعض تو جو ملحدین کی طرف ہیں، جو اس طرح کے لبرلز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا مسلمان ایک پتھر کو کنکر مار رہے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ پتھر ہی ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک یہ ایک ایمان کی وہ نشانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ آج ہم پر بھی مسلط ہے، ہم اس نیت سے پتھر مارتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے پتھر مار کے اس کو اپنے سے دور کیا تھا۔ آج ہم بوقت نزا، جب ہم عالم نزا میں ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس نشانی کے ذریعے شیطان کو ہم سے دور کر دے۔
اور کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں اس سے شیطان کا کیا لینا دینا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، احتجاج جب کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مد مخالف جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کی تصویر پہ کالا پوت دیتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، چپل مارتے ہیں، اپنے ملک دشمن کا جھنڈا جلا دیتے ہیں، اس کے اوپر زمین کو روندا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ کیا جائے اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ حقیقت میں اس کا منہ کالا نہیں کیا، جس کا بھی ہے، حقیقت میں ملک کو برباد نہیں کیا، لیکن نفرت کے طور پہ اس کی طرف سے پائی جانے والی نشانی کو بھی اگر ہٹ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آج آپ اپنی نفرت کو کسی کا جھنڈا جلا کے، کسی کی تصویر جلا کے، کسی کی تصویر کالا کر کے اس کو تکلیف دے سکتے ہیں، تو جو ہزاروں سالوں سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں، بھلے وہ شیطان نہیں ہے لیکن اس ادا کو کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج تک وہ تو کر گئے تو کرنا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے اگر یہ ادا زندہ رکھی ہے تو جب مسلمان جبلات پہ جا کے اس کو پتھر مارتے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اثر ہوتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے ادا کیا، دوسری مرتبہ پھر آیا، تیسری مرتبہ پھر آیا، جب دیکھا کہ بس نہیں چل سکتا، کیونکہ حضرت ابراہیم تو الا عبادک منہم المخلصین میں داخل ہے، اب جب اس میں داخل ہو گئے تو بس نہیں چلا تو آپ قربانی میں کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ نے قیامت تک آپ کی ادا کو زندہ رکھا۔ بس اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں بیٹا تھا، یہاں اللہ نے ہمیں ہمارے بچوں کو سلامت کر کے بدلے میں جانور دے دیا کہ بھئی آپ جانور قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب حالت نزع ہوتی ہے تو شیطان اس وقت بہت ساری صورتوں میں آتا ہے، آپ کی عزیزوں کی صورت میں آتا ہے، ماں باپ کی صورت میں آئے گا، دیگر لوگوں کی صورت میں آئے گا، اور اس وقت بھی مسلمان کو، انسان کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں دین اختیار کر لو، میں مر گیا ہوں، باپ کی صورت میں آ کے کہے گا بیٹا تو فلاں دین کو اختیار کر لے، میں اس دین کو میں نے مان لیا، اس میں بڑی رحمت ہے، برکت ہے، بڑا اچھا دین ہے۔ اس طرح کر کے وہ شیطان حالت رضا میں وسوسے ڈالتا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی صورت میں آ کے برگلائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کا کرم ہوا تو اس کے وسوسوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی نے، آپ اپنے وقت کی بہت بڑے امام ہیں اور آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے دین اسلام کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل اور فلسفے کی بنیاد رکھی۔ امام راضی کا حالت نزع کا وقت ہے، شیطان حاضر ہو گیا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ حالت نزع میں آیا، حالت نزع میں آنے کے بعد حضرت امام راضی سے مکالمہ کرنے لگا کہ تو نے دنیا بھر اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام دیا ہے، تو یہ ثابت کر کے بتا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک ہے تو کیسے ہے۔ اب شیطان کو قرآن کو سنا نہیں سکتے تھے، قرآن کو مانتا نہیں، حدیث سے دلائل دے نہیں سکتے تھے، تو امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دینا شروع کیے۔ وہ بھی عالم تھا اور عام عالم نہیں بلکہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے اپنے وقت کے اندر ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو پڑھایا اور علم دیا ہے۔ تو امام راضی کے سامنے جیسے جیسے آپ عقلی دلیلیں دیتے، ہر دلیل کا جواب شیطان کے پاس ہوتا، ہر دلیل 365 دلائل آپ نے خدا کی وحدانیت پر دی شیطان کو، لیکن ہر دلیل کا جواب دیتا تھا۔ دور دراز کسی جگہ پر آپ کے جو پیر تھے امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے ہوئے آپ کو معلوم پڑ گیا، اللہ کی مدد سے اللہ نے ان کو طاقت دی کہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ میرا جو ماننے والا، میرا جو مرید ہے، جس نے مجھ پر بیعت لی ہے اور میں جس کی ایمان اور عمل کا ضامن ہوں، وہ حالت نزع میں ہے اور شیطان اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیل رہا ہے، اور آپ دلائل پہ دلائل دے رہے، وہ مان نہیں رہا، یہ منوانا چاہ رہے، وہ مان نہیں رہا۔ وہاں سے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں اور پیر صاحب وضو کرتے کرتے چلو میں پانی لے کے ایسے دور پھینکتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس وقت باضابطہ مجھے پانی کی چھینٹیں چہرے پہ محسوس ہوئی، اور آپ نے جس وقت آپ کے پیر امام نجم الدین کبریٰ نے پانی پھینکا تھا اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اے راضی تو اس سے الجھ نہیں، تو اس کو کہہ دے میرے اللہ کو ایک معنی اور بلا دلیل کے معنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے شیطان کو یہ کہا کہ جو میرے پیر نے مجھے آگے مجھے آواز جو مجھے سنائی دی کہ اگر تو دلائل بھی مانگتا ہے تو میں دلیل کیوں دوں، میں نے اللہ کو مانا ہے، ایک مانا ہے، بنا کسی دلیل کے مانا ہے، بس آپ کا کہنا یہ تھا، اس کا دور بھاگنا تھا، اور صاحب اور آپ کی اس حالت میں ایمان کی حالت میں آپ کا مثال ہوا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومنین تو وہی ہیں جو غیب کی خبر پر بنا دیکھے ایمان لے کے آتے ہیں۔ دلائل دینے کی ضرورت
جس کو دلیل کی ضرورت ہے خود تلاش کرتا رہے. میں نے اللہ کو مانا ہے بنا دلیل کی ایک مانا ہے، ایک مان لیا ہے. اب اس آج کے جو ملحدین ہیں، جو آج کے ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں تم کس خدا کو مان رہے ہو؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے. غیر محسوس چیز کو تم خدا مان رہے ہو. ان کے نزدیک خدا دکھنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں خدا دکھے. اگر خدا دکھ بھی جاتا نا، نعوذ باللہ، ایک مثال دکھ نہیں رہا، دکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کائنات کے اندر اتنی ساری ایسی چیزیں اللہ نے بنائی جو دکھتی نہیں ہے لیکن انسان محسوس کرتا ہے. ہوا کسی کو نظر آتی ہے لیکن اس کا وجود ہے. اگر کائنات سے ہوا کو ختم کر دیا جائے انسان مر جائے تو آکسیجن نہ ملے اس کو. اسی لیے تو اسپیس جب جاتے ہیں تو ایسٹروناٹ اربوں روپے کا بنا ہوا لباس جس میں ان کو آکسیجن ملتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. پتہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے ایک ایسی ہوا کا مادہ رکھا ہے کہ جو دکھتا نہیں ہے لیکن انسان اس مادے کو استعمال کر کے زندہ ہے. اس کی زندگی کے اندر وہ محسوس کر رہا ہے. اسی طرح درد ہے، سر میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. ہمیں دکھتا ہے درد کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، چوڑا کتنا ہے، کہاں ہو، نہیں نا، لیکن محسوس کرتے ہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ درد مجھے ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن میری زندگی کے اندر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اسی طرح بخار ہوتا ہے، آپ کو بخار دکھتا نہیں ہے مگر آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ کو خوشی نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. آپ کو غمی نظر نہیں آتی، آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو کائنات کی اتنی ساری چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں دکھتی نہیں لیکن انسان ان کو اپنے زندگی کے اندر محسوس کر سکتا ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن اس کی یہ بنائی ہوئی کائنات اور نظام کائنات اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ کوئی ہے اس کو بنانے والا، کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہے، کوئی نہ کوئی اس کو تخلیق کرنے والا ہے. جس نے اس کو تخلیق کیا ہے تو کسی نظام کے تحت تخلیق کیا ہے. یہ نہیں کہ بس بگ بینگ ہوا، دھماکے ہوئے، کائنات بن گئی. سائنس کی تھیوری ہوگی تھیوری سائنس کی، سائنس اپنی تھیوری اپنے پاس رکھے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس تھیوریوں کو مان سکیں. ہمارے پاس دلیل موجود ہے کائنات کے نظام کی، ہمارے پاس دلیل موجود ہے اس کائنات کو بنانے کی کہ اللہ نے تخلیق کیسے کیا، بنایا کیسا. حدیث نبوی ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے. سائنس کا ہر وہ نظریہ جو ہمارے قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو ہم نہیں مانیں گے. اور یہ بات کرنا کہ مولوی ہیں پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا یا جدید علم کو نہیں مانتے، ہم سائنس کو مانتے ہیں، سائنس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. سائنس کی زندگی، انسانی زندگی میں بہتری ہوئی ہے یہ بھی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہر بات سائنس کی مان لی جائے. آج کچھ سائنس اپنے نظریات کے اوپر جو ہے نا رد و بدل کرتی ہے. کبھی کہا کہ دنیا گول ہے، کبھی کہا انڈے کی صورت میں ہے، کبھی کہا دنیا ہے ہی مطلب اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. کرونا وائرس آیا تو کسی نے کرونا وائرس کی کوئی الگ صورت بنا دی. کوئی کہہ رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھو، کوئی سائنسدان کہہ رہے کہ نہیں سوشل ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے، انسانوں کو آپس میں ملنا چاہیے، جتنا ملیں گے اتنا ہی وائرس ختم ہوگا. تو سائنس خود اپنے نظریے پر ایک نہیں، وہ آج کچھ کہہ رہی ہے 100 سال بعد خود کہا جاتا ہے، اس سے 100 سال بعد خود کہا جاتا ہے. آپ اٹھائیں سائنس کی کتنی ایسی تھیوریز ہے کہ 100 سال پہلے کچھ تھا تو آج کچھ ہے. نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اسپیس سے آنے والی چاند کی روشنی ڈائریکٹ آتی ہے زمین کے اوپر. 200 سال تک آپ یہی نیوٹن کے نظریے پڑھاتے رہے. لیکن آئنسٹائن آیا، اس نے کہا نہیں نیوٹن نے غلط کہا ہے، اسپیس سے آنے والی روشنی ڈائریکٹ نہیں آتی بلکہ اسپیس سے آنے والی جو ستاروں کی چاند کی روشنی ارتھ پر آتی ہے وہ زمین کے آربٹ سے گھوم کے ایسے آتی ہے کیونکہ زمین کو ایک کشش میں رکھا ہے، ایک کشش ثقل کے اندر رکھا ہے. مثال کے طور پر میں چادر لوں اور 4 کونوں سے چادر آپ کو پکڑواؤں اور بیچ میں بال رکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں جب بیچ میں بال ہوگی تو وہ زمین وہ بال کا حصہ نیچے طرف چلا جائے گا نا، چلا جائے گا نہیں چلا جائے گا. جدھر بال رکھی ہوگی وہ حصہ زمین کی طرف جھک رہا ہوگا، باقی کونے اپنی جگہ ہوں گے لیکن بال کا وہ حصہ اپنی جگہ ہوگا. اب بال تک اگر میں کوئی چیز پانی وغیرہ پھینکتا ہوں، چادر ایسی ہو کہ جو پانی کو ضبط کر لے، اگر میں اس پلاسٹک پر سمجھے کہ پانی پھینکتا ہوں تو وہ بال تک ایسے ڈھلان سے جائے گی نا یا سیدھا پانی جائے گا؟ ڈھلان سے ہو کے جائے گا. آئنسٹائن نے یہ کہا ہے کہ اسپیس سے آنے والی روشنی جو ہوتی ہے وہ زمین کے آربٹ میں کشش ثقل سے ہوتی ہوئی پھر زمین تک آتی ہے، نہ کہ ڈائریکٹ آتی ہے. اب سائنسدان نے آئنسٹائن کی بات کو مان لیا تو 100 سال پہلے 2200 سال پہلے نیوٹن نے جو کہا، آج آپ کے سائنسدان وہ کہتے ہیں زمین کے آربٹ کو بھی مانو، زمین کے آربٹ کو مانو گے، اس کی کشش ثقل کو مانو گے تبھی روشنی اس سے ہوتی بھی آئے گی. اب سائنسدان یہ تھیوری پڑھاتے ہیں تو آپ کی اپنی تھیوریز جو ہے
وہ الگ الگ ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنا ایک نظریے پر قائم نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کی بات کو تسلیم کریں؟ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے قرآن، ہماری ایک ہی دلیل ہے حدیث نبوی، جس میں آ چکا الذین یؤمنون بالغیب کے تحت ہم نے اس کو مان لیا. اب یہ کہنا کہ نہیں جی مولوی یہ پرانے ذہن کے مالک ہیں، یہ ادھر پھنسے ہیں ادھر پھنسے ہیں، زمین کشش زمین کی گردش کو لے کے عجیب و غریب دلیل پیش کرتے ہیں. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں زمین نہیں گھومتی، ہم اس کو اگر مان بھی رہے ہیں تو آپ ہماری دلیل کو ایکسپٹ کر لیں، نہیں کرنا تو مخالفت بھی نہ کریں. نظریہ ہے، عقیدہ ہے، میرا عقیدہ کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کسی کے عقیدے کو تھوپے نہیں اس پر. آپ اس عقیدے کو لے کے ذلیل مت کریں، آپ عقیدے کو لے کے نفرتیں نہ پھیلائیں. ہم نے مان لیا، آپ نے بتایا ٹھیک ہے گھومتی ہوگی آپ کے نزدیک. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارَهَا، ہم نے اس کو قرار بخشا ہے، ہم نے زمین کے گرد سورج اور چاند کو گردش میں پھیلایا ہے. تو جب قرآن کی بات بھی ہے ایک نظریے کے تحت تو ہم نے اس کو مان لیا ہے. اب یہ کہنا نہیں جی آپ یہ مانیں تو یہ زبردستی ہوتی ہے. ان کے نزدیک قرآن کی جو دلائل ہے یہ چاہتے نہیں ہیں کہ قرآن اپنی دلیل اپنے اعزاز سے پیش کرے، کیونکہ یہ لوگ آج ثابت کر رہے ہیں وہی نظریہ وہی عقیدہ قرآن ہزاروں سال پہلے بتا چکا ہے. یہ ثابت کر رہے ہیں قرآن پہلے بتا چکا ہے. آج انسان اسپیس میں جا رہا ہے، آج انسان زمین کی حدود کو چھوڑ کر آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا ہے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھوتا کام نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کر کے دکھایا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، تمہیں وہاں جانے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں. اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو اللہ ایسے ہی لے جاتا ہے. تمام حدودوں کو چھوڑ کر دنیا کی جس جگہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس جگہ زندہ رہ کے بھی آئے، دیکھ کے بھی آئے، مشاہدہ کر کے بھی آئے. کائنات کو بتایا اللہ کے نبی نے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہول دریافت ہوا. 2019 14-15 اپریل کی تاریخ تھی، بلیک ہول کو دریافت کیا گیا کہ بھئی کائنات کا ایک ہال ہے، بلیک کلر کا ہے، اس کے گرد جو ہے وہ اس کے گرد سیارے گھومتے ہیں، اس کے گرد ریت کے ذرات گھومتے ہیں، اس کے گرد گیس گھومتی ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ جو بیچ میں بلیک چیزیں وہ ہے کیا. سائنسدان نے اپنی اپنی تھیوری پیش کی. آئنسٹائن نے یہ کہا کہ بلیک ہول کی وجہ یہ ہے، سوال پہلے یہ اٹھا کہ اسپیس کے اندر اندھیرا کیوں پایا جاتا ہے. اگر آپ زمین کی حدود سے نکل جائے، جیسے آپ اسپیس میں جاتے ہیں، آپ خلا میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے. تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ستاروں کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ستاروں کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد ستارے پھٹ جاتے ہیں. جب یہ ستارے پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے گیسز کا کالے رنگ کا مادہ نکلتا ہے. یہ اتنا ڈارک فل ہوتا ہے کہ یہ اپنے قریب والی چیز کی روشنی کو کھا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو گاڑی وہ چھوڑتی ہے کالے رنگ کا دھواں، بہت زیادہ چھوڑ رہی ہو تو آپ دھوئیں کے اس طرف آ جائیں، بیچ میں دھواں ہو اور سامنے کوئی چیز آپ رکھیں. جب وہ اسی کے بیچ میں آپ چیز رکھیے دھوئیں کے آنے والے دھوئیں میں، جب وہ دھواں نکلے گا نا تو آپ دیکھیں گا آپ کو اس کالے دھوئیں کے اندر جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ نظر نہیں آئے گی. اسی طرح اگر لائٹ ہو تو وہ کالا دھواں اس لائٹ کو بھی کم کر دے گا. تو ایک انجن کے دھواں میں اتنی طاقت ہے کہ جو آپ کے پاس چیز ہے اگر گندا دھواں پھینک رہا ہو تو وہ آپ کو چیز نظر آنے نہیں دے گا. تو یہ تو کائنات کے ستارے ہیں جو ہماری زمین سے 10 15 16 ہزار گنا بڑے ستارے ہیں. جب یہ پھٹیں گے اور ان سے جو گیسز نکلے گی تو آپ سوچیے وہ کتنی سیاہی پھیلائیں گی. اب کہا کہ اسی طرح بلیک ہول ایک اتنا بڑا ستارہ تھا جو ہمارے سورج سے 65 لاکھ گنا بڑا تھا. اب جب اس کی مدت ختم ہو گئی تو اس کے گرد جو بھی نکلا، جو کچھ بھی اس سے نکلا ہے اب وہ گردش کر رہا ہے. وہ اتنا ڈارک ہے کہ وہ اپنے قریب کی ہر چیز کی روشنی کو اس نے سلب کر لیا ہے. اور جتنے ستارے پھٹتے جا رہے ہیں وہ اس سے ملتے جا رہے ہیں. یوں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کائنات کے اندر جو اسپیس ہے اس کے اندر اندھیرا پایا جاتا ہے. بعد میں یہ سائنٹسٹ کی ایک تھیوری تھی، انہوں نے یہ پیش کر دیا. چلو جی ہم نے مان لیا ایسا ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہوا کہ بلیک ہول تک پہنچا کیسے جائے. ایک تو یہ کہ ہم لوگ چاند پہ پہنچ گئے، انسان پہنچ گیا، اب یہ مریخ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر کہا کہ ہم یہ بلیک ہول تک کیسے پہنچے، کیونکہ بلیک ہول کی دوری سفر جو ہے نا یہ لاکھوں نوری سال کے اوپر مشتمل ہے. تو اسٹیفن ہاکنگ ایک سائنسٹسٹ تھا، یہ کچھ مہینوں سالوں پہلے مرا ہے. یہ ملحد تھا، یہ خدا کے نظریے کو نہیں مانتا تھا، لیکن خدا کا کرما دیکھیے اللہ نے اس کو زندگی کے اندر ایسا مفلوج کر دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کام ہی نہیں کرتے تھے. گردن ٹیڑھی تھی، ہاتھ پاؤں سب ٹیڑھے تھے.
یہ انٹیل کمپنی نے اس کی ایک گاڑی بنائی تھی، بس اسی گاڑی کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا، اور خدا کی قدرت دیکھیے پورا جسم اس کا مردہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی یہ کھال، یہ گال کی کھال زندہ تھی، بس اس میں اس کی زندگی تھی۔ اب سائنٹسٹ نے اس کو چشمہ بنا کے دیا، اور چشمے کے نیچے ایک سینسر لگایا جو یہاں پر اس کی گال پہ آتا تھا، وہ اسی گال کے سینسر سے اپنے سامنے اسکرین کو جو چلاتا تھا، ایسے 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 کر کے وہ سینسر پہ لگتی تھی، وہ اس طرح اس کی جو اسکرین تھی وہ چل رہی تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اپنے قدرت کا نمونہ ایسا بھی بنا سکتا ہے۔ زندگی پر خدا کو نہیں مانا اس نے، لیکن خدا نے مفلوج کر دیا، اور مفلوج کرنے کے بعد بھی کہا کہ تجھے زندہ رکھ کر بھی مردہ کروں گا، لیکن تجھے زندہ بھی رکھوں گا، اور تیرے جسم کو مفلوج کر دوں گا، لیکن جسم کی ایک حالت کو بھی زندہ رکھوں گا۔ اور بھلے تو خدا کو نہ مانے، لیکن آج ہم مانتے کہ یہ ہے میرا خدا، جو زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ پورے جسم کو مردہ کر دیا اس نے، کوئی جسم کا کھال، حتیٰ کہ اگر انگلیوں پر فنگر پرنٹس بھی اگر کہیں لگا جاتا اس کا وہ بھی کام نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی گال کی کھال کو صرف سلامت رکھا تھا۔ اسی کھال کی سینسر سے وہ پورے اپنے سامنے جو الیکٹرانک وہ بنی تھی ایل سی ڈی، اس کو لکھتا تھا، اور اسی کھال کے ذریعے اس نے 3 کتابیں بھی لکھی۔ خدا کی قدرت دیکھیں آپ۔ تو یہ جو اسٹیفن ہے، اس نے یہ کہا کہ بلیک ہول تک پہنچنے کے لیے آپ کو روشنی کی رفتار سے جانا پڑے گا۔ آپ روشنی کی رفتار طے کریں گے نا، تب آپ بلیک ہول تک پہنچ جائیں گے۔ اب روشنی کی رفتار پتہ ہے کتنی ہے؟ 1,86,000 کلومیٹر، 3 لاکھ کلومیٹر، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کے اندر روشنی اتنا لمبا مسافت طے کرتی ہے۔ یعنی سورج اگر نکل رہا ہے نا، اور سورج کی روشنی کائنات پہ پڑ رہی ہے، تو 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی دوری طے کر رہی ہے۔ یہ روشنی کی رفتار ہے۔ اسٹیفن یہ کہتا ہے کہ بلیک ہول تک پہنچنے کے لیے آپ کو روشنی کی رفتار تک آنا پڑے گا، لیکن کائنات کے اندر اتنی مضبوط ترین کوئی شے بنی نہیں ہے، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی ٹرین جو روشنی کی رفتار کو 1 سیکنڈ میں اتنی پکڑ سکے۔ اور اگر کوئی روشنی کی رفتار تک نہیں جائے تو انسان کا جسم سلامت ہی نہیں رہے۔ دنیا کی کوئی میٹل جو بھی جس میٹل میں بھی آپ کو ہاتھ بنائیں گے وہ روشنی کی اس رفتار کو پکڑ نہیں سکے گی، لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کی طاقت ہے کہ وہ روشنی کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے سواری دی تھی ایک روشنی کی طاقت پر سیکنڈ کی یہ ہے کہ 1,86,000 میل تک جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج کی شب اللہ نے جو براق عطا کیا تھا وہ روشنیوں کی سواری تھی، تو اس کی مسافت اور رفتار کتنی ہوگی؟ وہ تو روشنیوں کی سواری دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس لیے اسپیس کا وہ سفر طے کیا، کائنات کو چیرتے ہوئے آپ لمحے بھر کے اندر وہاں گئے اور لمحے بھر میں آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سواری کا حال ایسے رکھا تھا۔ ہم جو ہے 36,000 کلومیٹر کی دوری پہ چلے جائیں، جہاز کریش ہو جائے، کوئی لٹک جائے تو بندے کا جسم پھٹ جائے۔ جہاز جس تیزی کے ساتھ زمین پر آئے تو جسم کا پھٹ جائے جسم اس کا۔ آپ سوچئے ہم اس کائنات کی ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنے محبوب کو اسی بھی کروڑوں سالہ دگنی سواری بھی عطا فرمائی، آقا علیہ السلام کو ایک بال بھی نہ ہو سکا۔ اب تو مشکل نہیں ہے نا معراج کو سمجھنا، قرآن کے دلائل کو سمجھنا، قرآن کے نظریات کو سمجھنا۔ اب جس پر اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش کر دیتا ہے، ایسے نظام اللہ تعالیٰ ترتیب دیتا ہے۔ یہاں آخری جملہ میں عرض کروں گا، قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آج یہ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے بایولوجی میں 7ویں 8ویں کلاس کے اندر کہ بھئی ہم بندر سے پیدا کیے گئے۔ ارتقائی نظریہ، ڈارون کا ارتقائی نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ بندر کی اولاد ہے، بندر سے پیدا ہوئے ہیں، انسان پہلے بندر تھا، پھر ترتیب وائز جو مرحلہ وار یہ دور کو بدلتا گیا، جیسے جیسا دور کو بدلتا گیا انسان کے اندر تبدیلی آتی گئی۔ کچھ انہوں نے افریقن لوگوں کو پکڑ لیا تھا، پھر اس پر ریسرچ کی گئی تھی، وہ چونکہ جنگلات میں رہتے تھے تو ان کے اچھل کود تھوڑی بندروں کی طرح تھا، دیکھیں یہ بندر ہے اور انسان اسی طرح پیدا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دلائل دیے ہیں کہ دیکھیں آپ کا نظریہ بندروں والا ہوگا، آپ کو مبارک، آپ کے ماں باپ بندر ہوں گے، آپ کو مبارک، آپ کے دادی دادا جدی پشتی بندر ہوں گے، آپ کو مبارک، ہم بندر نہیں تھے۔
نہ ہماری نسلیں بندر ہوئی، نہ ہمارے آبا و اجداد بندر تھے. ہم نے جن سے انسان کی زندگی کا نظریہ لیا ہے، جو اللہ نے پیش کیا ہے، ہم نے وہ تسلیم کر لیا کہ انسان کو خوبصورت چہرے کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو ایک نظریے کے تحت پیدا کیا، انسان کو ایک ارادے کے تحت پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے سانچے میں ڈھال کر مر مشرف و تکریم کے ساتھ پیدا کیا ہے، نہ کہ کسی جانور کے ساتھ پیدا کیا گیا ہو. اور یہی وہ آیت ہے جو نظریہ ارتقاء کو مٹاتی ہے، یہی وہ آیت ہے جو ڈارون کے نظریے کا رد کرتی ہے، سائنس کی تھیوری کا رد کرتی ہے، جس میں وہ انسان کو بندروں سے ثابت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک اصلاح کے تحت جو ہے پیدا کیا ہے، اور انسان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ آیت کریمہ تخلیق انسانیت پر دلیل ہے. ہمیں اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں، قرآن کے احکامات کو دیکھیں، قرآن کے ثبوت کو نظریے پر چلیں، تاکہ ہمیں دیگر دلائل کو پتہ لگتے ہوئے اپنے عقیدے، اپنی تہذیب پر عمل کرنے کا موقع مل سکے. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری اللہ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا کریں ہمارے نوید بھائی ہیں، ان کے آفس میں ایک بچہ ہے، جوان لڑکا انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. مولا اس کے لواحقین کو صبر عطا فرما، الہ العالمین صبر پر اجر عطا فرما. ہمارے اس بھائی کی قبر میں نور عطا فرما، قبر کے تمام مراحل میں انہیں کامیابی عطا فرما. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد کے دوست بھی بیمار ہے، ICU میں ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی عطا فرما. یا الہی ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.